آپ پوچھیں گے مولانا اس کو آپ نے تسبیح کیسے کہا؟ یہ تو آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے میں نے تسبیح کہا سورہ صافات کی آیت نمبر 140 کی بنیاد پر. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، آیت نمبر 141 تک. خوب، کیا مطلب؟ خدا کہتا کہ اگر یونس تسبیح نہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو وہ شکم ماہی کے پیٹ میں رہتے، ماہی کے پیٹ میں رہتے الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے. اگر آپ کی کوئی مشکلات ہوں تو اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا رسول اللہ، یا اللہم صل علی. اگر حضرت یونس تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو پیٹ میں رہتے مچھلی کے قیامت تک کے لیے. تو اگر آپ کو اپنی مشکلات کا خاتمہ چاہیے تو پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس تسبیح کا نام ہے تسبیح منجی یا منجی، نجات دینے والی. ایک تسبیح ہے جو فقیروں کے لیے حج کے برابر ہے. جب فقراء پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے، روایت ساری چھوڑ دیتا ہوں، خالی تسبیح کی بحث کرتا ہوں. جب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے تو شکایت کی اپنی غربت کی کہ یا نبی اللہ، یہ اغنیاء تو صاحبان ثروت ہیں، یہ تو ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، ہم غریب کہاں حج کر سکتے ہیں؟ ہر سال حج، اور حج میں سب سے مہنگا ترین عمل ہے قربانی، اور قربانیوں میں سب سے افضل قربانی ہے اونٹ کی قربانی. کیا خیال ہے؟ لوگ تو بکرے پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں. ویسے تو چاہتے ہیں کہ سارے مستحبات انجام دے، تو آئیے قربان کیجئے اونٹ کو. سب سے افضل کیا ہے؟ اونٹ. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان تمام فقراء سے، اگر تم ہر روز پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایسے 100 حج کا ثواب جن میں اونٹ قربان کیے گئے ہوں. جن میں اونٹ نہر کیے گئے ہوں، قربان کیے گئے ہوں. تو تسبیح کہ جو فقیر کو حج کا ثواب دلوا دے.